خوف سے ہر کلیجہ دل جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فضائل دعا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، احسن الوعاء لآداب الدعاء، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمن کی کتاب ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو نئی آن شان کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 228 229 پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک چوتھائی شب گزرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو خدا کی یاد کرو، خدا کی یاد کرو، آئی راجفہ، اس کے بعد آتی ہے رادفہ، آئی موت ان چیزوں کے ساتھ جو اس میں ہیں۔ فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں دعا بہت کیا کرتا ہوں، اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر مقرر کروں؟ فرمایا جتنی چاہے۔ میں نے عرض کی چھہاروں؟ فرمایا جس قدر چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی نصف یعنی آدھا، ہاف۔ فرمایا جتنی چاہے اور زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی اپنی کل دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دوں، یعنی اپنی کل دعا کے عوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کروں؟ فرمایا ایسا کرے گا تو اللہ تعالی تیرے سب مہمات کا مطلب ہے اہم کام، مشکل کام، اللہ تعالیٰ تیرے سب مہمات میں کفایت کرے گا، تیرے گناہ بخش دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنی تہائی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروں؟ فرمایا اگر تو چاہے۔ عرض کی 2/3؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی کل دعا کے عوض درود مقرر کروں؟ فرمایا ایسا کرے گا تو خدا عز و جل تیرے دنیا و آخرت کے سب کام بنا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عشاء کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے 100 نام سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، قیامت کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لیے، تیاری کا جذبہ پانے کے لیے، قیامت کا خوف پانے کے لیے،
اور مزید حسب حال اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شرکت کیجیے۔ مرآت جلسات صفحہ 157 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، راجفہ سے مراد ہے قیامت کا پہلا نفخہ۔ نفخہ کیا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ فرشتے ہیں۔ ان کے ذمے یہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز اولاً بہت ہلکی ہوگی اور بہت سریلی ہوگی، اس کے بعد بہت تیز ہو جائے گی اور بہت ایسی زوردار ہوگی کہ کان پھٹ جائیں گے، لوگ بے ہوش ہو کر گریں گے، مر جائیں گے۔ یہ پہلا نفخہ ہوگا جس پر ہر طرف ہلاکت ہوگی۔ اور اس کے بعد جب دوسرا نفخہ ہوگا تو لوگ زندہ ہوں گے، اٹھیں گے، ان کے منتشر اجزاء، بکھرے ہوئے اعضاء، یہ سب جمع ہوں گے اور سب کے سب میدان قیامت کی طرف جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، راجفہ سے مراد ہے قیامت کا پہلا نفخہ، چونکہ اس نفخے سے زمین میں سخت زلزلہ پڑ جائے گا، اور رادفہ سے مراد ہے دوسرا نفخہ جس سے مردے جی اٹھیں گے۔ قیامت قریب ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ موت ہر شخص کی چھوٹی قیامت ہے، اور بڑی قیامت کی دلیل اس کی تکالیف بیان سے باہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موت سر پر کھڑی ہے، اعمال میں جلدی کرو۔ قرآن نے قیامت کے 100 سے زیادہ نام ذکر کیے۔ ان ناموں میں ایک نام ہے یوم الراجفہ، اور ایک نام ہے یوم الرادفہ۔ یوم الراجفہ صدمے کا دن، زلزلے کا دن، اور یوم الرادفہ پیچھے آنے والا دن۔ قیامت کے یہ دو نام جو ہیں یہ پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت میں ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، ترجمہ کنز الایمان۔ جس دن تھر تھرائے گی، تھر تھرانے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ تفسیر خزائن العرفان۔ زمین اور پہاڑ اور ہر چیز نفخہ اولا سے اضطراب میں آ جائے گی اور تمام خلق مر جائے گی، اور اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ زمین اور پہاڑ اور ہر چیز پر نفخہ اولا سے اضطراب آ جائے گا اور تمام خلق مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت ضرور قائم ہوگی، ضرور زمین تھر تھرائے گی، گرجدار آواز، ہولناک آواز ہوگی، ہولناک کڑک ہوگی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ناقور سے مراد سور ہے، راجفہ سے مراد نفخہ اولا ہے، رادفہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تھر تھرانے والی شدت کے ساتھ تھر تھرائے گی، اپنے باسیوں یعنی رہنے والوں پر زلزلہ طاری کر دے گی۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ کافروں پر ضرور عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گی، تھر تھرانے والی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔ پھر فرمایا، جیسا کہ کشتی سمندر میں اپنے سواروں کے ساتھ ڈولتی رہتی ہے، اور اس قندیل کی مثل جسے اطراف میں ٹکایا ہوا ہو، جس طرح یہ حرکت کرتی ہے، اسی طرح اس دن یعنی قیامت کے دن زمین اور پہاڑ بھی حرکت کرنے لگیں گے، سکون باقی نہ رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ڈرانے والا ہوں، موت حملہ آور ہونے والی ہے، اور قیامت وعدے کی جگہ ہے۔ فرمایا، قیامت نہایت سخت اور کڑوی ہے۔ فرمایا،
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے قیامت کا ذکر کیا، اور جب آپ قیامت کا ذکر کرتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، رخسار مبارک سرخ پڑ جاتے، گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں۔ فرماتے قیامت صبح آئی کہ شام کو آئی، اور اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فرماتے مجھے قیامت کے اس طرح متصل بھیجا گیا۔ ہم قیامت کا ذکر سنتے ہیں، کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہو گئے، دل دنیا کی محبت میں گھر گیا، غفلت کا خول چڑھ گیا، دنیا کی محبت کا زنگ چڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، جب داؤد علیہ السلام موت کا ذکر کرتے، قیامت کا ذکر کرتے تو رو پڑتے، حتیٰ کہ آپ کا سانس اکھڑ جاتا، جب رحمت کا ذکر ہوتا تو سانس واپس آ جاتا۔ تو قیامت کے 100 ناموں میں سے 2 نام ہیں راجفہ اور رادفہ، صدمے یا زلزلے کا دن، پیچھے آنے والا دن۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم الطامہ، بڑے حادثے کا دن۔ پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 34 میں اس کا ذکر ہوا، ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی، یعنی نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا جس میں مردے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ طامہ کیا ہے؟ تفسیر قرطبی میں کہ عربوں کے ہاں طامہ مصیبت کو کہتے ہیں۔ کون سی مصیبت؟ وہ مصیبت جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو۔ اس کا معنی دفن کرنا غالبانہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو طامہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قیامت چھا جائے گی، غالب آ جائے گی، ہر چیز کو قیامت لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ ایسی مصیبت ہوگی کہ ہر بڑی مصیبت کو اپنے اندر لے لے گی۔ اس کی ہولناکی نہ بھلانے والی۔ اور یہ بھی کہا گیا جب اہل جنت کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا، اہل جہنم کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا طامہ کیا ہے؟ جب کہا جائے گا تم اس کے سبب جہنم کی طرف چلے جاؤ۔ اور یہ بھی کہا گیا اس سے مراد وہ ساعت ہے، وہ لمحہ ہے، طامہ وہ ساعت ہے جس وقت جہنمیوں کو زبانیاں، ایک مخصوص عذاب دینے والے فرشتے، جس وقت جہنمیوں کو زبانیاں فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا، یعنی ایسی مصیبت جو غالب آ جاتی ہے اور بڑی ہوتی ہے۔ تو موت جو ہے یہ قیامت صغریٰ ہے، اور قیامت کبریٰ کیا ہے؟ جب ساری مخلوق جمع کی جائے گی، قوم کے سرداروں رئیسوں سے حساب لیا جائے گا، پرہیزگاروں کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا، گناہگاروں کو جہنم میں گروہ در گروہ بھیجا جائے گا۔ گھبراہٹ، دہشت اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا، زمین و آسمان مٹ جائیں گے، پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اس کے اندر بہت پیاری حکایت ہے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی علی رحمۃ اللہ الکافی اپنے آپ سے فرمایا کرتے، ہلاکت ہو تجھ پر اے یزید، تیرے مرنے کے بعد کون تیری طرف سے نماز پڑھے گا، کون روزے رکھے گا، کون وضو کرے گا؟ پھر فرماتے لوگو تم اپنی بقیہ زندگی میں اپنے آپ پر کیوں نہیں روتے؟ وہ شخص
جس سے موت کا وعدہ کیا گیا ہو، جس کا گھر قبر ہو، جس کا بچھونا مٹی ہو، جس کے ساتھی کیڑے مکوڑے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی گھبراہٹ کے دن کا بھی انتظار کر رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی گھبراہٹ کے دن کا بھی انتظار کر رہا ہو، یعنی قیامت کا، تو اس کا حال کیسا ہوگا، اس کا انجام کیسا ہوگا؟ پھر آپ رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے۔ کاش قیامت کے روز ہم امن پانے والوں میں ہوں، اس کے محبوب کے صدقے میں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور داروں گیر، یہ قیامت کے روز جب پکڑ دھکڑ کا شور مچ جائے، اس وقت ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو اللہ، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک میں بیان کردہ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم المأوى، ٹھکانے کا دن۔ اس کا ذکر پارہ 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 38 تا 41 اس میں کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے آخرت پر اور شہوات کا تابع ہوا تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، تفسیر خزائن العرفان، اور اس نے جانا کہ اسے روز قیامت اپنے رب عز و جل کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، ترجمہ، اور نفس کو خواہش سے روکا، تفسیر حرام چیزوں کی، تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس نے آخرت کو ترجیح دی اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، جس نے دنیا کو ترجیح دی اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ڈھالا اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا، اور جس نے شہوات کی پیروی کی، نفس کی پیروی کی، بری خواہشات سے اپنے آپ کو نہیں روکا، اس نے یہ نہیں جانا، اسے یہ خوف نہیں کہ رب کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اور جس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہے کہ رب کے حضور قیامت کے روز حاضر ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اور اپنے نفس کو بری خواہش سے روکتا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ بروز قیامت کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یوم المأوى، ٹھکانے کا دن، کسی کا جنت ٹھکانہ، کسی کا جہنم ٹھکانہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں لکھتے ہیں جو شخص انبیاء کی اطاعت سے سر پھیرے
اور آخرت کے مقابل دنیاوی زندگی کو اختیار کرے وہ دائمی جہنمی ہے، کیونکہ وہ کافر ہے۔ لکھتے ہیں خیال رہے کہ دنیاوی زندگی وہ ہے جو نفسانی خواہشات میں خرچ ہو، اور زندگی آخرت کی تیاری میں صرف ہو، وہ دنیا کی زندگی نہیں۔ اگرچہ دنیا میں زندگی ہے، دنیا کی زندگی اور ہے، دنیا میں زندگی کچھ اور، دنیا کی زندگی فانی ہے، مگر جو دنیا میں زندگی آخرت کے لیے فنا نہیں، بل احیاء عند ربہم، یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک جز ہے، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یعنی جو دنیا سے ہٹ جائے وہ جنتی ہے، یا جو کوئی خوف قیامت کی وجہ سے نفس کو بری خواہشوں سے روکے وہ جنتی ہے۔ ہوا سے مراد ناجائز خواہشیں ہیں، ناجائز خواہشیں، بدکاری ناجائز خواہش، غیر عورت کو دیکھنا ناجائز خواہش، حرام مال جمع کرنے کی خواہش ناجائز خواہش، اور جو بھی ناجائز خواہشیں ہیں، پینے پلانے کی ناجائز خواہشیں، استغفر اللہ، نت نئے نشے ناجائز خواہشیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی خواہشیں ناجائز خواہشیں وغیرہ، تو ناجائز خواہش سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا سے محبت کی وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس کو دنیا میں نقصان ہوگا۔ تو تم باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اے لوگو، یقیناً اللہ عز و جل نے تمہیں دنیا اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اس کی طرف جھک جاؤ، کیونکہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی، تو کہیں فانی تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ لے، باقی رہنے والی سے غافل کر دے۔ تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ یقیناً دنیا ختم ہو کر رہے گی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، کیونکہ خوف خدا عذاب کے آگے ڈھال ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ حضرت سیدنا لقمان علی رحمۃ اللہ المنان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اور امیدوں کی کمی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور جو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری خطبے کی بات میں نے عرض کی وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لقمان حکیم علی رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے بیٹے، یقیناً دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں، بس اس گہرے سمندر میں نجات کے لیے تیرا سفینہ خوف خدا ہونا چاہیے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈال، دونوں سے نفع پائے گا، اور آخرت کو دنیا کے بدلے مت بیچ، ورنہ دونوں جہاں میں خسارہ پائے گا۔ آنسوؤں کا دریا مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہت پیاری کتاب ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ الکوی کا ارشاد لکھا ہے، آپ فرمایا کرتے، اے ابن آدم، تمہارے لیے ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک اخروی زندگی ہے، لہٰذا تم دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ہرگز ترجیح نہ دینا، کیونکہ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی تو وہ ذلیل و رسوا ہو گئے اور ہلاکت میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی، اے بہن، کوئی نہیں بھروسہ، اے بھائی، زندگی کا۔ قیامت کے 100 سے زائد ناموں میں ایک نام ہے یوم الصاخہ، چیخنے چلانے کا دن۔ پارہ 30 سورہ عبس کی آیت نمبر 33 میں یہ مذکور ہے۔
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، نفخہ ثانیہ کی، دوسرے نفخے کی وہ ہولناک آواز جو مخلوق کو بہرا کر دے گی۔ تو صاخہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ایسی شدید آواز جو کانوں کو بہرا کر دے۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، وہ ہیبت ناک آواز سن کر مردہ زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیتے جی یہ احساس نصیب فرما دے کہ ہم نے مرنا ہے، عالم برزخ میں جانا ہے، پھر عالم قیامت ہوگا، عالم آخرت ہوگا، اور قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کسی کو جزا دی جائے گی، کسی کو سزا دی جائے گی، کوئی شقی ہوگا، کوئی سعید ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا، کوئی خوشبخت ہوگا، کوئی جنت کی طرف اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا، اور کسی کو ذلت کے ساتھ منہ کے بل گھسیٹ کر فرشتے جہنم میں پھینک دیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری ہمارا مقدر بن جائے۔ کاش ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، کاش تلاوت کرنے والے بن جائیں، کاش گناہوں کے مرض سے شفا پا جائیں، نفس و شیطان کی اطاعت سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دل جائے گا۔ بفضل اللہ تعالی عز و جل وہ خوش نصیب عاشقان رسول جنہیں اس سال سعادت مل رہی ہے مناسک حج کی، عازمین مدینہ کے قافلوں میں سفر کی، اور عید الاضحیٰ میں راہ خدا عز و جل میں قربانیاں پیش کرنے کی، انہی خوش نصیبوں کے لیے دوران حج و عمرہ اور عید قربہ میں ہر قدم پر شرعی احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے حج و عمرے کا طریقہ اور دیگر مدنی پھول 8 GB میموری کارڈ، جس میں موجود ہے بولتی کتاب، رفیق الحرمین آڈیو، 24 اقساط پر مشتمل مکمل ویڈیو اور آڈیو، حج تربیتی اجتماع، طواف کے متفرق مسائل، عمرے کا طریقہ۔ اب اگر مکرو وقت نہ ہو اور غلبہ شوق مہلت دے تو 2 رکعت تحیت المسجد اور شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجیے۔ چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پرانوار میں روبہ قبلہ جلوہ افروز ہیں۔ وقوف عرفات و مزدلفہ کے مدنی پھول، رمی جمرات کی احتیاطیں۔ 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ کنکری پکڑنے اور مارنے کا طریقہ چٹکی میں پکڑ کر اس طرح مارنا ہے کہ وہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ حج و عمرہ کی نیتیں، حج و عمرہ کی احتیاطیں، فضائل کعبۃ اللہ، احرام کے احکام و عملی طریقہ، حج کا احرام، حاجی کے لیے قربانی اور حلق و تقصیر کے احکام، طواف رخصت کے مدنی پھول، حج کے بعد سفر مدینہ، حاضری مدینہ کے آداب، سنہری جاریوں کے روبرو حاضری کے آداب، اور ساتھ ساتھ سفر مدینہ پر امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، امیر اہل سنت کے حج و عمرہ سے متعلق مدنی مذاکرے، حج و عمرہ کے مسائل، 3 حصے، حاجی حج پر کیسے جائے، حاجیوں کے سوال اور ان کے جواب، حجنوں کے مدنی پھول اور تحائف، بارگاہ رسالت میں سلام اور مینا روانگی اور مختلف کلام۔ لبیک لا شریک لک
اس کے علاوہ دیکھیے اور جانیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مویشی منڈی میں جانور خریدنے کے مناظر، مینڈھا، بکرا اور اونٹ کے متعلق مدنی پھول، عملی خاکہ، قربانی سے متعلق آڈیو مدنی مذاکرے جس میں آپ جان سکیں گے قربانی کے مسائل، 6 حصے، قربانی کی ابتدا اور تکبیر تشریق، قربانی کی کھالیں اور اجتماعی قربانی، اور ساتھ ساتھ نماز عید کا طریقہ، بعض کفریہ کلمات، عید کی رسم اور عید پر کڑک نوٹ، یہ میموری کارڈ جسے ہر عاشق رسول بالخصوص قربانی کرنے والے اور حجاج کرام ہمہ وقت محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے موبائل فون اور ٹیبلٹ میں نیز USB کے ذریعے دوران سفر جب جہاں چاہیں ہو سکتے ہیں اس سے مستفید۔ آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً طلب کیجیے، اپنے ہمراہ جانے والے رفقا کو تحفتاً پیش کیجیے اور دوسروں کو بھی اس مبارک سفر میں اس سے مستفید ہونے کی ترغیب دلائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کہ میں اگر کوئی موبائل ڈبہ بیگ خریدتا ہوں اور اس کو بیچنے کے بعد سیل کرنے کے 1 ہفتے بعد میں جو ہے موبائل واپس لیتا ہوں تو اس کے اندر میں نئے موبائل کے ساتھ ملا کر اگر میں بیچتا ہوں تو اس کے لیے وہ کرنا میرے لیے مناسب ہے؟ دھوکہ ہے بابا، تو یہ ناجائز و حرام ہو۔ نیا کہہ کر بیچا یا اس انداز پہ بیچا کہ یہ نیا ہے تو یہ دھوکہ ہوا۔ کہہ کر بیچا کہ سیکنڈ ہینڈ ہے، صرف 8 دن چلا ہوا ہے، جیسے اگر آپ کو کنفرم معلومات ہے، یا 15 دن چلا ہوا ہے، 1 مہینہ چلا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں اس کی مطلب جو بھی حساب کتاب ہے کام کر رہا ہے، تو یوں سیکنڈ ہینڈ بول کر بیچنے میں حرج نہیں ہے۔ دھوکے سے بیچیں گے کہ بالکل نیا ہے تو گناہگار ہوں گے۔ یا خدا حرمین شریفین میں مرنے کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی حرم میں مرے اسے قیامت کے دن امن والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ 122 سے پڑھ کر مستفید ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ ہندی زبان میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، آراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم 10 دوست اکٹھے ہو جاتے، اس حد تک بگڑ گئے کہ اگر استاد ہم سے سبق پوچھتا تھا تو ہم اس کو مارتے تھے۔ ہمارے گروپ کے اندر ایسے بھی دوست تھے، کچھ چرس ہمیں دے دے اور کچھ ہم آپ کے لیے بیچ دیتے۔ اگر گھر میں جنازے کا اعلان ہوتا بس بھی ہمارا وہی مشغلہ تھا، ڈش دیکھ دے۔ تو میں اپنے گروپ کا سرغن نہ تھا، مطلب استاد تھا، بلکہ یہ ہو گیا کہ والد اور امی دوسرے بھائی کو اتنا توجہ نہیں دے رہے تھے جیسے ہم سے راضی ہو گئے۔ جو پشتو میں اس کو سکوڑ کہتے ہیں، اردو کا تو مجھے پتہ نہیں۔ مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نئے پرانے سب کو نوازا، مجلس ازدیاد قرب۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ اور گلگت بلتستان والوں کا ہوا مدنی مشورہ۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ جامعۃ المدینہ میں سرپرست اجتماع، UK یورپ سے مدنی خبر۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ لکھنؤ، حضرت الیاس نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حجاج کی تربیت کی، فرمائی تعریف۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ازدیاد قرب، ایک نئی مجلس کا قیام جس کے تحت ہوا تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جس میں نگران مرکزی مجلس شورا اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ اور اراکین شورا نے بھی شرکت فرمائی۔ اسلامی بھائیوں کی معراج، جب باپا جان کا کرم ہوا، آپ کو دیکھ کر اسلامی بھائی خوشی سے ہوئے سرشار، جبکہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اظہار مسرت فرمایا، بذریعہ انٹرنیٹ اپنے مدنی پھول دیے۔ اسی دوران ان اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی مذاکرے کی تاریخ کا بھی اعلان کیا گیا۔ مدنی ماحول میں ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا آپ بھی محسوس کیجئے۔ سبحان اللہ، باپا کی آمد۔ جی یہ واقعی باپا ہیں، اس اسکرین پر آپ باپا کو ہی دیکھ رہے ہیں، یقین نہیں آتا تو خود کو چونٹی مار کے دیکھ لیجئے۔ اور خاص باپا آج آپ کے لیے آئے ہیں، صرف آپ ہیں اور باپا ہیں۔ کہاوت یاد آ رہی ہے وہ فارسی کی، از دیدہ دور از دل دور، یعنی جو نگاہوں سے دور ہو جاتا ہے وہ دل سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دلوں کا قرب نصیب فرمائے اور نگاہوں کے قرب کی دوریاں بھی اللہ کرے سمٹ جائیں۔ اب تو ماشاءاللہ وہ اپنی مجلس سے ازدیاد قرب بن گئی نا، تو یہ انشاءاللہ دوریاں مٹائے گی اور قرب کی منزلوں تک رسائی کرے گی، ان کی رہنمائی کرے گی انشاءاللہ۔ شیطان ہے وہ بعضوں کو وسوسے ڈال کر، بعضوں کو کچھ کسی کو دنیا کی مصروفیات کو شادیوں کے بعد آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو ہو جاتا ہے اس طرح۔ خیر دیر آئے درست آئے، اب آ ہی گئے تو بس آپ اب جائیں نہیں، واپس اپنے اوپر مدنی کام کچھ لاگو کر دیں۔ جب تک اپنے اوپر کچھ کام ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے نا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ شیطان آپ کو بگا دے۔ اب یہ ذمہ داری بھی تو ہے نا کہ ہم ہفتہ وار اجتماع میں از ابتدا تا انتہا شرکت کریں گے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے، یہ بھی ایک ذمہ داری ہے۔ 2 درس روزانہ دیں گے، فیضان سنت کے دیں گے یا سنیں گے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان، پھر ہفتہ وار VCD اجتماع، مدنی مذاکرہ، اور جو اپنے 12 مدنی کام ہیں ان کی اپنے اوپر ذمہ داری ڈالیں تو مجھے یہ کرنے، تو انشاءاللہ دیکھیے پھر دعوت اسلامی کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے، کیونکہ آپ میں سے ایک تعداد ہے جو بہت زیادہ تجربہ کار
मदनी कामों की होगी, तो इंशाअल्लाह इस तरह और दीन का फ़ायदा होगा और शैतान के खिलाफ जंग में हमको मज़ीद तरक्की हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। खुशी होती है पुराने इस्लामी भाइयों को देख कर बाज़ औक़ात कि यार ये वही है जिनके घर गया था मैं, ये वही है कि वहाँ फलां जगह हम गए थे मिलकर। जब मैं इनके इलाकों में जाता था तो बाज़ औक़ात सारी सारी रात जैसे ईद का समा होता था, साइकिलें दौड़ रही होती थी और इसके घर ले आते थे, उसके घर ले आते थे और इज्तिमा होता था और कहीं मगरिब का खाना खाते थे, कहीं सहरी की तरकीब होती थी। एक आज़ादी का समा था यार। अब तो हालात बिल्कुल बदल गए। अल्लाह करे फिर आज़ादी नसीब हो जाए और हमारे मुल्क में अमन कायम हो जाए। मेरा नाम मोहम्मद रहमत अली अत्तारी है। मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से तकरीबन 83 से मुंसलिक हूँ। बीच में कुछ ऐसा गैप आ गया, अपने कारोबारों की हालात और कुछ माशी हालात की वजह से मैं मदनी माहौल से दूर हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे बापा का करम है और ये दावत इस्लामी की बहारें हैं कि अल्लाह करीम ने इस माहौल के साथ वाबस्ता रखा। आज जो इज्तिमा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैंने हर माह 3 दिन के लिए मदनी काफ़िले में सफ़र करने की नीयत की है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुर्दे में जान पड़ गई, जैसे बिछड़ी औलाद को उसके वालिदैन मिल गए और जैसे प्यासे को पानी मिल गया। और यकीन मानिए मुझे तो ऐसा लग रहा शायद हम आज ही दावत इस्लामी में दोबारा दाखिल हो गए। मैं दावत इस्लामी के अंदर सन 80 के अंदर शरीक हुआ था और ये सन 80 के अंदर मैं अपनी लांडी शरीफ के अंदर हमारे एक इस्लामी भाई थे मोहम्मद इलियास कादरी, जो टेलर मास्टर थे, उनके घर पर हमारे ये पीर मुर्शिद पहुँचे थे और वहीं में उनसे बैत हुआ था, वहीं मैंने इनसे मुरीदी ली थी। उस वक्त से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हासिल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ देखने को मिला है। बस क्या कहूँ, ईद थी आज हमारी पुराने इस्लामी भाइयों की और बस अल्फाज नहीं है कुछ। पहले हाजी साहब थे, हाजी साहब के बाद मेरे जब बापा तशरीफ़ लाए फिर तो बागो बहार हो गया। और फिर जब बापा ने ये कहा कि जो नज़रों से दूर होता है वो दिल से भी दूर हो जाता है, और फिर मौका ऐसा मिला कि हम बापा को देख रहे थे और फिर बड़ी बात ये कि बापा हमें देख रहे थे। जब मैंने देखा हज़रत को, पीर साहब को, अपने मुर्शिद को, अपने शेख तरीक़त को, अमीर सुन्नत को, अपने बापा को देखा है ना, तो जो दिल में जो बस क्या कहूँ मैं, सब ख़त्म हो गया। बस फिर तो ये था कि बस अब कुछ करना है। मैं आया हूँ यहाँ तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बापा की ज़ियारत होगी। हमें तो ये कहा गया कि हाजी साहब ने बुलाया है, हाजी अमीन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपको आना है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि कई सालों के बाद आपस में यूं करके मिलना, कोई किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, और इतने सालों के बाद आपस में मिलना तो ऐसा लग रहा था जैसे हम एक ख़ानदान था जो बिछड़ गया था, मिल गया। शबे गुज़श्ता नए और पुराने इस्लामी भाइयों की आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में बापा जान से जो गुफ्तगू हुई, एक एक्सक्लूसिव मदनी खबर आपके लिए पेश खिदमत है। आपने काफ़ी इस्लामी भाइयों के साथ जो ना सहरी भी मेरे गरीब खाने पर फरमाई और काफ़ी वक्त गुजारा, तो वो ज़िंदगी के वो लम्हात ऐसे हैं कि जो भुलाए नहीं भूल सकते। और वो ज़िंदगी के ऐसे लम्हात हैं कि मैं अगर तमन्ना भी करूं कि काश वो ज़िंदगी के वो मेरे लम्हात दोबारा आ जाए, तो वो दोबारा नहीं आ सकते। वो जो वक्त आपके साथ गुजारा है, जो लम्हात, जो सोहबत आपकी पाई है, अब उस सोहबत को तरह ज़रूर गए। मजलिस इस दिया दे कुर्ब जाम रुकून इन बापा इस्तकामत जी दुआ फरमाए दियो। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज निस माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बद्दे से पहला पंजा उड़ा गुलिस्तान मुस्तफा निगरान में आज पहला ही हो ना उड़ा जी, शुरू से ही माशाअल्लाह। बल्कि अमीर शाद चुनाव है पहला वहाँ बाबा साहब अमीर। इन्हें ये पहचान भी अनीस मरकज हो बापा इस्तकामत जी दुआ फरमाए दीजिए। बापा नियत है इंशाल्लाह कल तहज्जुद से इंशाल्लाह मदनी काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आज इतने रिसर्च में लाते थे आप यार। अल्लाह। मुर्शिद आपने जहाँ मुझे भेजा था 12 साल बाद, फिर मैं तकरीबन 4 साल हो गए मैं
दोबारा हाजिर हो गया दावत इस्लामी में और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़िले बहुत कर लिए हैं और काफ़िला ज़िम्मेदार हूँ मैं, मुशारफत में भी हूँ अपने इलाके की। रईस भाई बाबा बस आपकी नज़र करम चाहिए, इस्तिकामत की दुआ फरमाएं मेरे लिए, मेरे अहले खाना के लिए। ज़िलक़ादा के महीने में इंशाल्लाह 3 दिन के मदनी काफ़िले की इंशाल्लाह सादत हासिल करूँगा। बाबा बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमाते हैं। मैं आया हूँ माशाअल्लाह। और ये कि आपको याद होगा कि जब गुलजार हबीब में इज्तिमा होता था तो मुलाकात के दौरान तो मैं ये नाशरीफ तो पढ़ा करता था, हल्के में रसूलों के माह मदनी है, और मैं नाबीना हूँ, तो ये कि आंखों के लिए दुआ फरमा दीजिए सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला मुझे भी आंखें अता फरमा दे। माशाअल्लाह। बाबा शुएब मिर्ची, सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा शुएब अल्लाह अल्लाह। हाँ ओड़की करादल बाबा आइंदी नजरे में रख जा बस, जिंदगी भर आइंदी नजरे में रख जा बस, ॿियो की दुआ नहीं। जहां एक तरफ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने इस्लामी भाइयों को नवाजा, तो दूसरी तरफ बनफ्से नफीस निगरान शूरा ने भी इस तरबियती इज्तिमा में शिरकत फरमाई। इस्लामी भाइयों को मदनी फूल देते हुए मदनी कामों का जज्बा इनायत फरमाया। आइए आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में आपके अता करदा मदनी फूल चुनते हैं। मजलिस इस दियाद कुर्ब यानी कुर्ब बढ़ाने वाली जो मजलिस है दावत इस्लामी की, इसके तहत दावत इस्लामी की आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना के मिलाद हाल में कोशिश की गई है कि दावत इस्लामी के पुराने इस्लामी भाइयों को जमा किया जाए। तो माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों ने कोशिश की, यानी वो पुराने इस्लामी भाई भी उसमें शामिल हैं कि जो किसी न किसी सबब से दावत इस्लामी के मदनी कामों में शमूलियत नहीं इख्तियार कर पा रहे। माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों ने कोशिश की, दावतें दी। जब इंसान सच कहता है तो बाज़ औक़ात उसके लिए आजमाइश आती है, झूठ बोलकर वक्ती तौर पर इम्तिहान से बच जाता है, आगे वो आजमाइश आती है कि जो नाकाबिल बयान होती है। सच बोलकर इंसान वक्ती तौर पर आजमाइश में आ जाता है, लेकिन आगे वो आसानी होती है जो नाकाबिल बयान होती है। लोगों की कदर मंजिलत के मुताबिक इनके साथ बर्ताव करना, हमारे यहाँ अहमियत देने का रुझान नहीं है। हालांकि हदीस पाक में वाज़ेह है, अनजिलुन नासा मनाजिलहुम, लोगों को इनके दर्जों में तोलो, जो जिस दर्जे का है, जिसकी जितनी अहमियत है। जैसे कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किसी के यहाँ खुद तशरीफ ले जाना, आपकी रज़ाई माँ सैयदतुना हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आती तब इनका जिस कदर एहतराम और इकराम फरमाते, मुख्तलिफ मौके पर, बीमारी में, परेशानी में, दुख में, खुशी में, गम में, अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे अगले को खुशी मिलेगी। कि ये एक मदनी फूल याद रखिए कि लोगों की कदर मंजिलत जताकर आप इनके दिल जीत सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन मदनी फूलों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि इससे दिलों में जो दूरी होती है ना, वो दूर हो जाती है। मेरा जो बयान है वो कल्बों को करीब करने वाला है, क्योंकि आज जो हमारा इज्तिमा है, ये इज्तिमा जिस मजलिस के तहत तो उसका नाम है मजलिस इस दियाद कुर्ब, कुर्ब बढ़ाने वाली मजलिस। मेरे वो इस्लामी भाई जो दावत इस्लामी के माहौल से शुरू से वाबस्ता हैं, 30-30 साल हो गए, 33-33, 34-34 साल हो गए, और वो माशाल्लाह हैं, अल्लाह के करम से इस्तिकामत हासिल है, और बस हैं, ऐसे कई इस्लामत हैं, मगर मदनी कामों में मसरूफ नहीं है। असबाब कोई भी हो, अल्लाह की ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि ये तबका अब तक दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता है। और यकीनन ये, इसको मैं यूं कहूंगा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत की मोहब्बत का सदका है, कि अमीर सुन्नत की मोहब्बत, पीरो मुर्शिद की मोहब्बत, इनकी कुर्बानियां, इनका वो कुर्ब, इनकी माजी की कोई शफकत, इनका माजी का कोई हाथ, इनकी माजी की कोई मदनी फूल,
وہ بس زندگی گزارنے کے لیے کہتا کافی ہوتا ہے. اچھا ایک پرچی آئی ہے پرانے اسلامی بھائیوں کی جو باپا نے مجلس بنائی, بڑی خوشی ہوئی. کئی سالوں بعد اس مجلس کا اسلامی بھائی میرے گھر پر آئے, مجھے دوبارہ سے زندہ کیا. ورنہ ایسا لگ رہا تھا جب زندگی میں کوئی نہیں پوچھ رہا تو مرنے کے بعد کون پوچھے گا. مجلس کے اسلامی بھائی سے سن کر بڑی خوشی ہوئی. اس مجلس کے تحت ڈویژن سطح پر ہر سال یوم ڈویژن سطح پر یوم نہیں منایا جائے گا, گھر گھر جا کے برسی منائی جائے گی انشاءاللہ. علاقائی مشاورت کے نگران کو ہم بھیجیں گے کہ جاؤ اور جا کے برسی بناؤ. سبحان اللہ, باپا کی آمد. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ واقعی باپا ہیں. اس وقت براہ راست اسکرین پر آپ باپا کو ہی دیکھ رہے ہیں. یقین نہیں آتا تو خود کو چونٹی مار کے دیکھ لیجئے. اور خاص باپا آج آپ کے لیے آئے ہیں. اور یہ براہ راست مدنی چینل پر نہیں ہے, صرف نیٹ کے ذریعے آپ کے لیے ہیں. آپ ہیں اور باپا ہیں. باپا یہ ابھی پرچی آئی ہے, پرانے اسلامی بھائیوں کا باپا جان کے ساتھ مدنی مذاکرہ کرایا جائے. اب دیکھو نا, آج یہ تشریف لائے ہیں تو کچھ آؤٹ پٹ ملے تو نہ ترکیب بنائے. پاپا آپ ہیں اور یہ ہیں, میں نے پرچی پڑھ کے سنا دی ہے. ہفتہ 18 اکتوبر مغرب فیضان مدینہ, مغرب کے بعد انشاءاللہ لنگر رضویہ, عشاء کے بعد مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ جو مدنی قافلے وغیرہ کر کے آئے ہوں گے ان کی باپا سے ملاقات. گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں صوبہ, ایک بڑی تعداد کو اس کا معلوم ہی نہیں. دعوت اسلامی ان پہاڑوں میں بھی مدنی کاموں کے لیے گویا سرگرم عمل ہے. اس ضمن میں گزشتہ دنوں نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے وہاں والوں کو مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں اپنے مدنی پھول دیے. نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی گفتگو سے آپ بھی جلا پائیے. گلگت بلتستان کے اسلامی بھائیوں کا مشورہ ہو رہا ہے الحمدللہ, اور رکن شورا رفیع بھائی, رکن شورا بغداد بھائی کے مشاورت سے, بالخصوص رفیع بھائی کی مشاورت سے اور ان اسلامی بھائی کی مشاورت سے یہ طے ہوا ہے کہ اس کو ایک کابینہ کی صورت دی جائے, عمرانی کابینہ. حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی